السلام علیکم. ایکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا ریاض. ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. ای گورننس، ای روزگار اور ڈفرینٹ اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن جیسے بڑے پروجیکٹس کے روح رواں ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر جنرل پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ساجد لطیف صاحب. سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. تھینک یو جی، تھینک یو. سر، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں، اور 97 میں نے ماسٹرز کیا تھا بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان سے. اس کے بعد میں مختلف جابس کرتا رہا. پھر فائنلی میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوا. پہلے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہا. اس کے بعد پھر میں یہاں پہ پنجاب آئی ٹی بورڈ میں آ گیا، اور پچھلے 12 سال سے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے ساتھ منسلک. گریٹ. اچھا سر، ٹوڈے ٹیکنالوجی اسٹڈی از ڈفرینٹ فرام دا کنونشنل اسٹڈی. تو آپ اس ڈفرینس کو کس طرح دیکھتے ہیں فرام دا ڈے یو اسٹارٹڈ اسٹڈنگ، اور اگر ہم آج کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور ریکوائرمنٹس اور سرکمسٹانسز کا کمپیریزن کریں تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیے، اگر کریکولم ٹیکنالوجی کا کریکولم جو ہے وہ ایٹ پار ہے ود ادر یونیورسٹیز ایز ویل، جو کہ ورلڈ میں ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے، ادروائز تو ہم چل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اتنی ریپڈ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے ٹیکنالوجی میں کہ آپ کو اگر آپ کوئی ایسا سبجیکٹ جیسے اب AI، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے، مشین لرننگ، بلاک چین اور اس طرح کی نئی ٹیکنالوجیز میں اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، اپنی ٹیمز کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، اپنے آنے والی یوتھ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لحاظ سے ہم تو دیکھیں، ہمارا جو نوجوان ہیں، ینگ لوگ ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں. ہم ان کو اسی پہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز سیکھیں، نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آگے چلیں. اسی کا دور ہے، آگے آنے والی اڈاپشن جو ہے بہت ضروری ہے نئی ٹیکنالوجی. ٹرو. اچھا سر، یہ جو اویئرنیس ہے، اگر میں کہوں تو یہ کچھ ریسنٹلی زیادہ اس کی طرف لوگوں کا کنسنٹریشن ہے، اماؤنٹ ہے، اٹینشن ہے. تو آپ نے بولا کہ 15 سال سے آپ PITB کے ساتھ منسلک ہیں. I would really like to know کہ from where did the inspiration come کہ I have to choose this field, it was by accident or it was intentional. تو اس کے پیچھے کیا اسٹوری؟ It was by choice when I got admission in the computer science department of بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان. تو then it was field تو چوز کر لی. اب ہم نے IT میں ہی کام کرنا تھا right after graduation initially. پھر میں نے وہ چونکہ IT کی فیلڈ ہی چوز کر لی تھی، تو شروع سے ہی IT میں رہے اور IT میں ہی کام کرتے رہے، مختلف پوزیشنز پہ رہے، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ میں، اور اب ماشاءاللہ یہاں پہ ہیں کافی عرصے سے. تو بہت زیادہ اس پہ ایفرٹس ہوئی ہیں. ہم نے پنجاب IT بورڈ میں بہت کام کیا ہے، نئے نئے پروجیکٹ انٹروڈیوس کرائے ہیں ود لیٹسٹ ٹیکنالوجی آف دا ٹائم. جو اس وقت بیسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اسی کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم کیپ آن گوئنگ آن ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز. ایون آج کل ہم AI پہ بہت کام کر رہے ہیں. گریٹ. AI پہ بھی سر ہم آپ سے مزید آگے کانورسیشن ضرور کریں گے. سر، ایک اسکل گیپ ہے. آلدو ہمارے پاس اس جیسے اچھے انسٹیٹیوٹس، اچھے بورڈز، اچھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس پہ، اسٹل ہمارے اسٹیٹ میں ایک اسکل گیپ آتا ہے ٹیکنالوجی سے. بینگ این ایکسپرٹ آف دا فیلڈ، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کو جو ہم نے اوور کم کرنا ہے اس کے لیے کیا روڈ میپ سجیسٹ کریں گے؟ یہ آپ کا دیکھیں بڑا اچھا ویلڈ کنسرن ہے کہ اسکل گیپ ہے، اور یہ اٹ ایگزسٹ ایوری ویئر. یہ ضروری نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے، یہاں تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے ایک ہمیشہ سے گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا گیپ ہے. اور یوزلی اس کو ٹرپل ہیلکس ماڈل کہتے ہیں، جس میں گورنمنٹ جو ہے اس گیپ کو فل کرتی ہے. تو گورنمنٹ آتی ہے اور آ کے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان برج کا کام کرتی ہے، اور جو انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق کورسز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بنائیں، اور انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ اسٹوڈنٹس تیار کریں. اور اس طرح سے بہت ساری دفعہ ہم نے پنجاب IT بورڈ نے اس برج کا کام کیا ہے الحمدللہ. اور ہم بہت سارے یونیورسٹی کی جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان سب کے ساتھ اٹیچ ہیں. تمام یونیورسٹیز میں ہمارے ای روزگار سینٹر قائم کیے گئے. اسی طرح ہم نے نیشنل فری لانس ٹریننگ سینٹرز بنائے. پھر ہم نے ٹیک انکوبیشن سینٹر کا دور آیا تو ہم نے پلان 9 سے شروع کیا پنجاب IT بورڈ سے. اس کے بعد اس کے ریجنل پلان 9 سینٹر بنائے. ہم تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے اسی برج کا کام کیا کہ کیسے آپ انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کے گیپ کو فل کر سکتے ہیں. اور اس میں ابھی ہم ایک اور پروگرام آج کل انویسٹ کر رہے ہیں جس کو ہم ڈیجیٹل ہنر کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو انڈسٹری کی ایگزیکٹلی ڈیمانڈس ہیں وہ بیسیکلی ابھی اس وقت اسکراسٹی آف ریسورسز ہے ان دی ICT انڈسٹری آف پاکستان، جس میں پاشا اور باقی دوسرے جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں
وہ مل نہیں رہا یوتھ بل جو ہونا چاہیے اس کے مطابق کہ ہمیں جو لوگ ہمیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے وہ ٹرینڈ اسکلڈ لیبر فورس چاہیے وہ نہیں. سو اس لحاظ سے ہم نے ان کی ڈیمانڈس کو لیا, انہوں نے ایک اسٹڈی کرائی کہ کیا کیا کورسز ان کو چاہیے, کون سی ایسی ڈسپلنز ہیں جو ان کو چاہیے. سو ہم نے یونیورسٹیز جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں 13 یونیورسٹیز سے بات کی, ان کو آن بورڈ لیا, ان کو کہا کہ آپ یہ کورسز ہم آپ کے ساتھ مل کے بناتے ہیں, یہ کورسز کراتے ہیں. گورنمنٹ ول انویسٹ ان دی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ سیمسٹر آف دی آئی سی ٹی اسٹوڈنٹس جو آئی ٹی میں گریجویشن کر رہے ہوں گے یا ماسٹرز کر رہے ہوں گے, ان کے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ سیمسٹر میں 2 سیمسٹر ہم پڑھائیں گے اور یہ انٹرونشن ہم کریں گے کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹس کو گیئر اپ کریں کہ وہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. تو انڈسٹری کو ہم نے اس بات مجبور کر لیا ہوا ہے کہ انڈسٹری ہم ہر یونیورسٹی کے ساتھ کوئی 15 سے 20 آئی سی ٹی کمپنیز کو اٹیچ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے لوگ فارغ ہوں گے اپنے آخری سیمسٹر میں ان کے آن کیمپس جابز انٹرویو کروائے جائیں گے, اپرچونٹی جنریٹ کر دی گئی ہے بیسیکلی. انہیں ادھر ہی وہ جو کمپنیز آئیں گی اور آ کے ان کو آن کیمپس انٹرویوز میں سلیکٹ کریں گی تاکہ جیسے ہی وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کریں ان کو پتہ کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کس آئی سی ٹی انڈسٹری میں جانا ہے اور کیا جاب کرنی ہے. سو یہ ہم نے ان کے لیے کر رہے ہیں جی پلان انشاءاللہ, اور ہوپ فلی وی ول سکسیڈ. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایفرٹس سے کرتے ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے کرتے ہیں, گورنمنٹ کی آشیرواد ہوتی ہے اس کے اندر, اور ہم مل کے سارا ان کے ساتھ پلان کر کے چلتے ہیں. سر انیشیٹیوز تو لیے جا رہے ہیں بٹ اسٹل ویئر دا ورلڈ ہیز مووڈ سو فار, اگر ہم ایک لے مین کو دیکھیں, ہمارا لے مین, سو دیر آر اسٹل کنسرنز جہاں سائبر سیکیورٹی, آن لائن سیفٹی, ڈیجیٹل لٹریسی جیسے ایشوز بھی ان کے پیش نظر ہیں. تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آر دیر اینی ٹریننگ پروگرامز, اور اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا رہا ہے؟ بیکاز اسپیمز اور اس طرح کی چیزیں وی آر فیسنگ ایوری سنگل ڈے. کیوں اس طرح سے پھر جو ٹیک کی فیلڈ ہے اس میں لوگوں کا ایک طرح سے ٹرسٹ جو ہے وی لوز دیٹ. دیکھیے سیف سرفنگ کے لیے بڑا ہم نے کافی اقدامات کیے ہیں. ہمارا جو پروونشل سرٹ ہے جو کہ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ اس ادارے میں پنجاب آئی ٹی بورڈ میں قائم ہے, اور کوئی بھی نیا پوٹینشیل تھریٹ آتا ہے جو کہ کسی ایپ کی صورت میں ہو سکتا ہے, کسی ولنریبلٹی جو انٹرنل ولنریبلٹیز آف اینی ایپلیکیشن اس صورت میں ہو سکتا ہے, تو لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ہم مختلف جو ہیں وہ انیشیٹوز لیتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, پبلک سیکٹر کے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کا وائرس جو ہے یا اس طرح کی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کی ایپلیکیشن میں یہ مسئلہ ہے جس سے پرابلم ہو سکتا ہے, یا تو اپنی ایپلیکیشن ٹھیک کریں, یا جو ہے اس طرح کی اویئرنیس کیمپین نہ صرف چلائی جاتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہم ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کہ واٹ از سیف سرفنگ. آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو انٹرنیٹ کا استعمال, دیکھیں انٹرنیٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی جس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایز اے پیرنٹس, آپ نے ایز اے ٹیچر, ایز اے ایلڈر, آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا کیا آپ نے کیا سرچ کرنا ہے, کس طریقے سے سرچ کرنا ہے, اور کیسے آپ اس کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. کوئی ایسا کانٹینٹ آپ ایکسیس نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ چیزیں چونکہ انٹرنیٹ پہ اس طرح کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے, آف کورس آپ کو ہر قسم کی چیز وہاں پہ اویلیبل ہے, تو اسی لیے اس میں کوشش کی. گورنمنٹ بھی بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو بلاک کی ہوئی ہیں, پی ٹی اے کی بڑی ایفرٹس ہیں اس کے اندر شامل ہیں. تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایسی غلط ویب سائٹ پہ نہ جائیں جہاں سے ان کو ڈفرینٹ جو کانٹینٹ ملے جس سے وہ ان کی اخلاقیات پہ برا اثر پڑے. ٹرو سر, لیکن پھر بھی ایک اور فیکٹر ہے, یہ تو آپ نے ایک پرٹیکولر ایج گروپ کے بارے میں ہمیں بتا دیا, لیکن ایک اور المیہ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا. وی آر فیسنگ دیٹ الاٹ. اگر ایک چیز شیئر کر دی جاتی ہے, اٹس اسپریڈنگ اکراس ملینز آف ویورز اینڈ پیپل آر ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو اٹ. نو ون از تھنکنگ کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ویریفائی اٹ. تو اس حوالے سے ڈونٹ یو تھنک سو کہ ہمیں کچھ اویئرنیس, اور کیونکہ لے مین تک چیزیں جانی چاہیے. دیکھیں اس سب سے جو سوشل میڈیا کا سب سے ڈارک پہلو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے بھی فرمایا اپنے ریمارکس میں. تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ آپ کو ایتھیکل ٹریننگ دی جائے, آپ کو بتایا جائے کہ کیسے آپ نے کسی کانٹینٹ کو, جب تک اس کا سورس آپ کے پاس اینالائز نہ ہو, آپ نے کیسے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ جو انفارمیشن, یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے ان کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ کون سی, آپ ایک دیکھیں بڑا سمپل سا اس کا فارمولہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو لوگوں کی پرائیویسی کا خیال کریں. ایسی پرائیویٹ انفارمیشن جو آپ کو کسی بھی ذریعے سے کسی طرح آپ کے پاس آ گئی تو آپ اس کو مت شیئر کریں. اسی طرح آپ اگر کوئی ایپ بناتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی غیر اخلاقی کانٹینٹ جو ہے اس کے اندر موجود نہ ہو. اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوچ کے, یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. یہ جب بھی ہم اپنے ایون ای روزگار کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتی ہیں تو پہلا جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے یا
پہلا جو ویک ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے جو سافٹ اسکلس کے پروگرام ہیں یا جو بھی ہمارا کانٹینٹ ہے سافٹ اسکل کے حوالے سے اس میں سیف سرفنگ جو ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ٹرو. جیسے ایک اور ایشو ہم فیس کر رہے ہیں, ٹیک از ڈائریکٹلی ان لنک ود 5G 4G انٹرنیٹ اینڈ ٹیکنالوجی, بٹ a huge part of our country is not given that opportunity. ان کے پاس ابھی تک انٹرنیٹ ایکسیس ہی نہیں ہے. So how do you see this problem? اور اس حوالے سے what do you think what should be the road map to overcome? دیکھیے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا رول تو انٹرنیٹ کی ایکسپینشن میں اتنا نہیں ہے, کیونکہ آئی سی ٹی ڈیوالوڈ سبجیکٹ اس طرح سے ہے تو صحیح, بٹ اس میں ٹیلی کام جو ہے وہ ڈیوالوڈ نہیں ہے. تو ٹیلی کام از بینگ ڈن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس میں ہم ان کو ضرور سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جو انکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں چلتا, جیسے ہماری بہت سی فیلڈ کی اپلیکیشن ہے, ایگریکلچر ایکسٹینشن ورکر کے لیے ہے, دوسرے جو اسٹاف ممبر جاتے ہیں ان کے لیے, وہاں پہ کئی جگہوں پہ یہ شکایت آتی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی ایپس کو بھی اسی طرح امپرووائز کر لیا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ نیٹ اویلیبل نہیں ہے تو جو انفارمیشن ہے فار دا ٹائم بینگ وہ لوکل موبائل پہ سیو ہو جاتی ہے, تو جس جگہ پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے وہیں سے وہ انفارمیشن اپلوڈ ہو جاتی ہے. سو بٹ اگین وہاں پہ گرے ایریاز تو ہیں, بٹ اگین اس کنٹری میں اللہ کا شکر ہے کہ 80% انٹرنیٹ کوریج جو ہے وہ جنرلی اویلیبل ہے. کہیں کہیں کے پیچز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ فل ہو رہے ہیں, جس میں ٹیلکوز ہیں, جس میں باقی دوسری کمپنیز ہیں جیسے پائی ہے, یہ پی ٹی سی ایل ہے, یہ اپنی کوریج آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں, بٹ وہ اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گی, بیکاز اٹ از دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ. ٹرو. جیسے آپ نے بتا دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول اس میں ضرور پلے کرتی ہے, اور بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے آپ نے نام لیے, دے پلینگ دیئر رولز. پی آئی ٹی بی کی پارٹنرشپس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ ہاؤ مینی پارٹنرز وی آر ہیونگ, اور کون سا پارٹنر اپنا کردار کس طرح سے ادا کریں. پنجاب آئی ٹی بورڈ کی پارٹنرشپ آلموسٹ آل جو صوبائی محکمے تو ان سب کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کو ادارے ہیں جیسے نادرا ہے, بسپ ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو ہم نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری بھی کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے. اسی طریقے سے جو ایف بی آر ہے ان کے ساتھ بھی ہماری انٹیگریشن ہے, ایس سی سی پی کے ساتھ ہیں. سو جتنے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ ہم آئی سی ٹی بیس انٹرونشن کے تحت انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت کنیکٹڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم فریکوینٹلی اگر کوئی ایشو ہو تو ہم ان سے ہیلپ بھی لیتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اٹ از ٹو ویز. جی ٹرو. سر آپ نے ہمیں اسٹارٹ میں ایکسپلین کر دیا دیٹ یو آر ورکنگ آن اے پروجیکٹ جو کہ اس طرح کے ایشوز کو کیٹر کرے. پلان 9 کے حوالے سے پلیز الیبوریٹ اٹ اے لٹل, اور اس کا سکسیس ریشو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بیکاز وین ایور اینی تھنگ از بینگ لانچڈ تو اس کا سکسیس ریشو ہم اس کے آؤٹ پٹ سے, اس کے فیڈ بیک سے, اس کے فالو اپ سے میجر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی دا سکسیس ریشو آف پلان 9 اینڈ واٹ از اٹ اباؤٹ. پلان 9 جو ہے ایک بیسیکلی ایک ٹیک انکیوبیشن پروجیکٹ ہے جو کہ انیشیلی گورنمنٹ میں سب سے پہلے 2012-13 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. یہ گورنمنٹ کے لیے ایک نیا سبجیکٹ تھا, اور گورنمنٹ کو اس پہ کنونس کرنا کہ اٹ از این ایریا وچ گورنمنٹ شوڈ انویسٹ. سو اس کو ان کو کنونس کرنے کے بعد جب ہم نے پہلا کوہورٹ لانچ کیا پلان 9 کا, اٹ واز ویری سکسیزفل. اس میں ہمارے پاس جو گنجائش اس وقت اویلیبل تھی, we started with 15 companies to be hosted at our 9th floor at Plan 9, جس میں ہم نے ان کو ہوسٹ کیا 6 ماہ کے لیے. ان کو تمام قسم کی جو مینٹورشپ ہے وہ پرووائڈ کی گئی, ان کی جو پروڈکٹس ہے اس کو فائنلائز کرا کے ان کا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, ان کا بزنس پلان, ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ بنایا. سو اس سے وہ جب پہلا بیچ ہمارا وہاں سے ایگزیکیوٹ ہوا, وہاں سے گریجویٹ ہوا, تو اس سے بڑا لوگوں میں حوصلہ آیا کہ گورنمنٹ جو ہے اب ٹیک انکیوبیشن کی طرف آ گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے اس طرح کے انیشیٹو کیے. اینی وے خیر وہ پروگرام بڑھتا اپنی پروگرام جو ظاہر پروجیکٹ تھا وہ 3 سال میں اپنی اینڈنگ اس پہ چلا گیا. تو اس کی ایک ایویلیویشن ہوئی. اس ایویلیویشن جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلیویشن تھی, جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک محکمہ ہے جس کو DGM&D جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تمام جو گورنمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کی ایویلیویشن وہ کرتے ہیں. تو جو وہاں پہ گیا تو انہوں نے اس کی, چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن تھی, وی پرووائڈیڈ آل دا ڈیٹا آف دی پروجیکٹس. تو انہوں نے ان کو ایویلیویٹ کیا, تمام کو ہوٹ سے, تمام ان لوگوں سے ملے جو بیسیکلی اس پروگرام کا پارٹ تھے, جو گریجویٹ ہوئے, جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے پروجیکٹ بنائیں. تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ 28% ہے, جو کہ دنیا میں 10% ہوتا ہے کسی بھی ٹیک انکیوبیشن میں. جو اسٹارٹ اپس کی پلس ریٹ ہے آفٹر دی گریجویشن از 10%. چونکہ ہم بہت ہی چوزی تھے اس معاملے میں, اور آہستہ آہستہ یہ ہوا جب ہم 6 سال کے بعد جب یہ پروگرام اپنی پروگرس کرتا گیا, تو اس وقت جو لاسٹ بیچ ہے مجھے یاد ہے
کہ 150 جو اسٹارٹ اپ آئیڈیاز تھے انہوں نے وہ 500 نے اپلائی کیا تو 150 جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے, اس میں سے شارٹ لسٹ ہوئے. تو 150 میں سے ہم نے صرف 15 لینے تھے. تو چونکہ ہمارے پاس گنجائش اتنی تھی تو دین وی ریلائز کہ اب ہمیں نا اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہیے, ایکسپینڈ کرنا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریجنل پہ لے کے گئے. تو ریجنل پلان 9 سینٹر سے ہم نے تمام جو 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں پنجاب کے, ان ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ایک ریجنل پلان 9 سینٹر قائم کیا. اور ابھی الحمدللہ وہ اس وقت ایز آف ناؤ وہ چل رہے ہیں. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں کہا کہ جو ان کا پلان تھا وہ نیشنل ایکسپینشن آف NICs, ان کو ہمارا ماڈل بڑا پسند آیا ہے جو پنجاب پلان 9 کا ماڈل تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی ماڈل کو باقی جو صوبے ہیں ان میں ایکسپینڈ کریں. تو کرنٹلی پنجاب IT بورڈ الحمدللہ 22 ٹیک انکوبیشن سینٹر چلاتا ہے اکراس پاکستان. تو ہماری جو کیپیسٹی جو اسٹارٹ اپ کمپنیز کو پروڈیوس کرنے کی تھی ایک زمانے میں 15 تھی اور 30 تھی ایک سال میں, 15 6 مہینوں میں. اب ایک سال میں ہماری کیپیسٹی 30 سے بڑھ کر 500 ہو گئی ہے. تو اب ہم 500 اسٹارٹ اپ کمپنیز کو پروڈیوس کرتے ہیں. اب ہم اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں جس میں اسٹارٹ اپ کے بعد ایک اس کو مڈ کیریئر اسٹارٹ اپ کو لیتے ہیں جس کو ہم ایکسیلیشن پروگرام کہتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایکسیلیٹ پنجاب کے نام سے پروگرام لے کے آئیں گے جس میں ہم تمام چاہے وہ پلان 9 سے گریجویٹ ہوئے ہوں یا کوئی اپنا اسٹارٹ اپ ان کا آلریڈی چل رہا ہو, تو جو ایکسیلیشن سٹیج پہ ہوں گے, جو مڈ کیریئر گروتھ سٹیج پہ ہوں گے, ان کو ہم لے کے آئیں گے. نہ صرف ان کے لیے ہم فنڈنگ پرووائڈ کریں گے بلکہ ہم ان کو پورا موقع دیں گے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں, ان کو اچھی آفس اسپیس دیں گے. اور یہ بڑا اچھا جو کرنٹ گورنمنٹ کا پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو ہم اس پہ آج کل پلاننگ فیز میں, اور اس میں ہمارا خیال ہے کہ ہر سال ہم 1000 جو ہیں مڈ کیریئر اسٹارٹ اپس ان کو لیں گے جو کہ ایکسیلیشن پروگرام میں لیں گے اور پوری پاکستان سے لیں گے. یہ نہیں کہ صرف ہم پنجاب سے لیں گے, تو پاکستان بھر سے وہ پوٹینشیل اسٹارٹ اپس, تاکہ دیکھیں کوئی بھی ہمارے ملک میں کوئی اسٹارٹ اپ ترقی کرتا ہے وہ بڑا ہو کے یونیکارن بن جاتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کنٹری کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ ہے. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے لیے اوپن اپ ہیں اور ہم اس پروگرام کو بڑی تیزی سے انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے. اور 1000 اسٹارٹ اپ مین اس میں سے اگر آپ اسٹارٹ اپ نہیں سوری یہ وہ مڈ کیریئر اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ایکسیلیٹر پروگرام کا پارٹ ہوں گے. تو اس میں سے ان میں ورلڈ وائڈ جو گریجویشن کا ریشیو تھوڑا بہتر ہوتا ہے. تو یہ 20% کے قریب اگر ہم سکسیزفلی ہو گئے اس میں سے کم 2 3 4 ایسے ضرور ہوں گے جو انشاءاللہ ایک وقت میں آئے گا تو جو یونیکارن بن سکے. ٹرو فار ریئل. سر آپ نے بتایا آپ کی باتوں سے بھی وی کین ریئلی انالائز کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے وہ اچھے سے چل رہا ہے, ایز یو سیڈ کہ ٹو کنونس دیم ٹو انویسٹ ان اے نیو فیلڈ ان اے نیو آئیڈیا. تو سر فار سو لانگ ہمارے ملک میں مسئلہ ایک ہے سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی. فار سو لانگ یو ہیو بین very stable with your tenure, with your designation, with the governments change no matter what. So I would really like to ask کہ جہاں ہم stability کا اتنا بڑا ایشو فیس کر رہے ہیں, what is the key to be in coordination with every government? دیکھیں اب میں فارچونیٹلی جب جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں جن کے ساتھ ہم سب نے کام کیا ہے وہ IT was the prime concern for everyone. سو انہوں نے IT کو فروغ دیا ہے اور IT میں چونکہ ایپل آف دا آئی رہا ہے IT ڈپارٹمنٹ. آبویسلی یہ وہ ایریا ہے جس پہ گورنمنٹ شوڈ انویسٹ, ایوری گورنمنٹ شوڈ انویسٹ, کیونکہ اسی میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اگر آپ اپنے آٹومیشن کر کے اپنی گورنمنٹ پروسیس کو بہتر کر لیتے ہیں, جب گورنمنٹ پروسیس کو بہتر کرتے ہیں تو میں آپ کو 25 سالہ تجربے سے یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی سسٹم آٹومیٹ ہوتا ہے وہ 3 چیزیں لے کے آتا ہے. جی میں آپ اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. ایک وہ ایفیشنسی بڑھا دیتا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کی جو استعداد کار ہے اس کو وہ کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. دوسرا وہ ٹرانسپیرنسی لے کے آتا ہے. تیسرا وہ اکاؤنٹیبلٹی دیتا ہے آپ کو. تو اس لحاظ سے آپ کے جو لوپ ہولز ہیں سسٹم کے وہ پلگ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ کی جو انیفیشنسیز ہیں وہ ریموو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس سے ڈپارٹمنٹ جب آٹومیٹ ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بڑی, چونکہ ہر ایک جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کی نیڈ رہی ہے. دیٹس وائی کہ الحمدللہ پنجاب IT بورڈ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے جو کافی عرصے سے ایون کچھ لوگ مجھ سے بھی پرانے وہ چل رہے ہیں, کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیونکہ کام از دی, ہمارے پاس کام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ٹرو فارچونیٹ انف IT ہیز بین فارچونیٹ انف کہ اس کی کوآرڈینیشن اچھی رہتی ہے. اٹس دا ایپل آف دا آئی کائنڈ آف فیل لکی انف. ٹھیک ہے سر, اب آپ نے ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشنس چل رہی ہیں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کام کیا جا رہا ہے. تو ہمارے کتنے انسٹیٹیوٹس پیپر لیس ہو چکے ہیں
اور کمپلیٹلی ہم کب تک ایم کرتے ہیں کہ جو ہم ٹوٹلی ہمارا سسٹم ایک پیپر لیس سسٹم پہ کنورٹ ہو جائے گا؟ جی پنجاب آئی ٹی بورڈ نے 2015 میں ایک سسٹم پہ کام شروع کیا. اس سے پہلے مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے گورنمنٹ میں فارچونیٹلی اس سے پہلے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ میں تھا جو کہ ایک پریمری ادارہ ہے جو پروجیکٹس کی اپروول وغیرہ دیتا ہے جی. تو وہاں پہ رہتے ہوئے مجھے تجربہ ہوا, یہ دیکھنے میں ملا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس انہوں نے مختلف فائلنگ سسٹم جو ہے وہ الگ الگ سے انٹروڈیوس کرائے تھے. جب ہم میں یہاں پہ آیا تو ہم نے ایک سسٹم انویزٹ کیا جس کو ہم ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم کہتے ہیں, جو انیشیلی ظاہر ہے کہ وہ ایسا سسٹم ہے جو کہ اٹ ہیز ریپلیسڈ ایوری پیپر ورک ود ان دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. سو اس کو چیف سیکرٹری صاحب جو آج کل موجودہ چیف سیکرٹری صاحب انہوں نے لیڈ لیا اس پروجیکٹ کو ماشاءاللہ, اور انہوں نے لے کے سب سے پہلے جو سمریز تھیں اور جو نوٹس تھے ٹو دی چیف سیکرٹری وہ انہوں نے ایک مینڈیٹ کر دیا, سب کو مینڈیٹری قرار دے دیا کہ تمام محکمے جو ہیں اب کوئی پیپر نہیں بھیجیں گے, وہ سارا کے سارا جو کورسپونڈنس ہیں وہ ای فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم سے کریں گے. سو دیٹ واز دی مطلب آپ کیا لیں ٹپنگ پوائنٹ فار دیٹ پروجیکٹ, اچیومنٹ کور یہ رہا کہ دس از دی موٹیویشن. اب آپ کے پاس ٹاپ ایڈمنسٹریشن گورنمنٹ کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اگر اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام فائلز تمام ریکارڈ جو ہے سسٹم پہ آ گیا, اور اب ہم پی آئی ٹی بھی تو بہت عرصے سے اور باقی محکمے تمام کے تمام الحمدللہ سارے ای فاس پہ چلے گئے ہیں اور سارے کے سارے ای فاس یوز کر رہے ہیں. اب آپ کو کوئی کورسپونڈنس ڈھونڈنی ہو, لیٹر ڈھونڈنا ہو, کوئی منٹ کا ریفرنس ڈھونڈنا ہو تو سرچ کرنے میں آپ کو 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ وہ فائل کا ٹریل کیا تھا اور کہاں سے کہاں چلی گئی, تو اتنا مسئلہ نہیں. اچھا سر, اے آئی پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں. جیسا آپ نے اسٹارٹ میں بول دیا کہ اے آئی پہ بہت کام چل رہا ہے اور اے آئی از دا نیڈ, دیر از نو اسکیپ فرام دیٹ. وی کین ناٹ سے کہ آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا, لیکن سائملٹینیسلی ناٹ آئی وڈ سے ان پاکستان لیکن گلوبلی ایک اس پہ ڈبیٹ ہے. اس پہ ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو ہے, ایک نیگیٹیو پرسپیکٹیو ہے. پازیٹیولی کہ اٹس کریٹنگ ایز فار دا ہیومن کائنڈ, اور جو کام ہم پہلے اتنا ٹائم لگا کے کرتے تھے اے آئی از میکنگ اٹ ایزی. لیکن آن دا ادر ہینڈ پیپل آر اپروچنگ اٹ کہ یہ ایک تھریٹ بھی ہے, یہ ہیومن اپرچونیٹی کو کر رہا ہے. سیلف ڈریون کارز آ رہی ہیں, ڈفرینٹ بزنسز کو یہ ٹیپ کر رہا ہے, اور ایون لیمن اپرچونیٹی کو گراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بینگ این ایکسپرٹ آف دا فیلڈ اینڈ ود یور ایکسپیرئنس, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اے آئی کو اپروچ کیا جانے والا کیا پرسپیکٹیو از مور ریلائبل اینڈ وائی وی آر سو ٹلٹڈ ٹورڈز اے آئی؟ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوئی بھی نئی فیلڈ ہو, جب وہ آئے گی تو آپ کے پاس وہ ایک ہی آپشن ہوتی ہے, یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ, ادروائز آپ یو ول لیفٹ بیہائنڈ. آئی مین آپ باقی آگے چلی جائے گی دنیا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. اس کے اپنے تھریٹس اور باقی چیزوں میں آتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. ہم جب یہ اے آئی ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی, اتنی مارکیٹ میں نہیں آئی تھی, ہمارا ایک ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو کال سینٹر ہے پنجاب آئی ٹی بورڈ چلاتا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے جس کا ایک نمبر ہو اور ہر ڈپارٹمنٹ جو اس سے کنیکٹڈ ہو. سو اگر ہم اس وقت یہ سوچتے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ایک سٹیزن جو ہے ایک نمبر پہ کال کرتا ہے, 63 محکمے گورنمنٹ کے, وہ پہلے کے لیے 1 پریس کرتا ہے, دوسرے کے لیے 2 پریس کرتا ہے, اور اگر اس نے کسی اور محکمے میں جانا ہو تو آپ کو پورا آل دا وے ایک راؤنڈ میں آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے یہ اس ڈپارٹمنٹ میں اپروچ کرتے ہوئے. سو ہم نے یہ اس وقت کوشش کی, لیکن یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے ہم اس کو آگے لے کے چل سکے. وین دی اے واز انٹروڈیوس, اور اس کے بعد اب نئی چیزیں مشین لرننگ اور یہ چیزیں آئی ہیں. اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم نے سٹیزن کا پہلا انٹریکشن جو ہے ایک اے آئی چیٹ باٹ سے ہوتا ہے, جو آپ کی لوکل لینگویج میں آپ کو انٹرپریٹ کر کے بتاتے ہیں. جب پنجاب میں 4 لہجے چلتے ہیں جی, ایک اردو ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے اور ایک پوٹھوہاری ہے. یہ 4 لہجے ہیں جو پنجاب میں چلتے ہیں. تو اگر کوئی بھی شخص اس لہجے میں بات کرے گا تو اے آئی چیٹ باٹ نہ صرف اس کو اسی لہجے میں جواب دے گا, بلکہ اس کے ساتھ بات کر کے اس کی بیسک انفارمیشن ساری لے کے اس کو کسی لانگ کیو میں نہیں لگنا پڑے گا, اس کو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کی ساری بات کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ متعلقہ محکمے کے کال ایجنٹ تک اسی ودن 20 سیکنڈ جو ٹرانسفر کر دے گا. اور جب وہ ٹرانسفر کرے گا, نہ صرف یہ کہ اس کال ٹرانسفر کرے گا, بلکہ اس کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی جو اس نے آپ سے پوچھی ہے وہ بھی ٹرانسفر کرے گا, تاکہ وہ جو کال ایجنٹ ہے, جو فزیکل ہیومن کال ایجنٹ ہے, وہ جب اس کے پاس جائے تو بیسک معلومات وہ چیٹ باٹ لے چکا ہو,
اور اس کے بعد آگے جو کنورسیشن اسٹارٹ ہو. یہ ہم تجربہ کامیاب الحمدللہ کر چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس کو 3 سے 4 مہینے میں اس پروجیکٹ کو. سر اس کا ایفیشنسی ریٹ کیا چل رہا ہے؟ لائک از اٹ ایفیشینٹ وہ ٹھیک سے انفارمیشن وغیرہ کنوے ہوتا ہے؟ مشین لرننگ ماڈل جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا میں نا وہ لرن بائی جب جیسے جیسے یوز کرتے ہیں آپ وہ لرننگ کرتے جاتے ہیں. کوئی نیا ورڈ آئے گا پھر اس کو آپ ٹرین کریں گے, وہ آہستہ آہستہ سیکھ کے امپروومنٹ ہو رہی ہے ہوتی جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی جب آپ بالکل سپر شیور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب یہ سسٹم از ریڈی ٹو لانچ ان دا پبلک, تو پھر آپ اس کو پبلک کے لیے لے جاتے ہیں. سو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ یہ تھریٹس یقیناً ان لوگوں کے لیے ضرور ہوگا جیسے اب اگر مجھے اپنے آفس اسسٹنٹ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ یار میرے لیے یہ لیٹر لکھ دو جس میں یہ چیزیں ہوں, اب میں اس کو پرامپٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ چیٹ باٹ لکھ کے دے دیتا ہے. میرے لیے وہ بہت آسان ہے, لیکن پھر بھی اس کو آئی بالنگ کرنی پڑتی ہے, پھر بھی اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ تھریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے جابس ختم ہو جائیں گی یا یہ ہوگا کہ نئے فیلڈس, مجھے لگتا ہے کہ نئی فیلڈس پیدا ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اس کو اے آئی کو یوز کرتے ہوئے نئے نئے شعبے دریافت ہوں گے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو خود آگے لے کے جائیں گے, اور کسی کے لیے تھریٹ نہیں بنے گا, یہ بلکہ اپرچونیٹی بنے گا. جی انشاءاللہ. سر آپ کوئی پرٹیکولر فیلڈ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جو اے کی وجہ سے انٹروڈیوس کرایا جائے گا جس پہ ابھی تک کام سٹارٹ نہیں ہوا, یا اگر ہے تو اس ایڈوانس لیول کا نہیں ہے؟ دیکھیے میں جیسے بہت سارے ایسے ہیں جیسے اب مختلف ایئرپورٹس پہ یہ کام شروع بھی ہو گیا کہ جب آپ کو کوئی ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں سے گزرتے ہیں, آپ کا فیس ریکگنیشن کر کے آپ کی امیگریشن بھی ہو جاتی ہے, آپ کو سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ پہلے ممکن نہیں تھا. ابھی ہمارے پاس بہت سارے سروس کے چیک پوائنٹس ہیں, جیسے سٹیزن جو انٹریکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, خدمت مراکز ہم نے بنائے ہوئے وہاں پہ جاتا ہے, آن لائن چیٹ باٹ کا استعمال کرتا جاتا ہے. سو اگر ہم ایک الگورتھم ایسا جو کہ ہم نے سوچا ہوا ہے, اس پہ کام بھی چل رہا ہے, اس پہ ریسرچ ورک جاری ہے, وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو یوزر ہے اس کے فیشیل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا لے کہ اس فیچر پہ اس کو یہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. سملرلی اب لیٹ سے وہ ایک کال ایجنٹ جب جاتا ہے اس پہ کہ کوئی سٹیزن جاتا ہے خدمت مرکز پہ جاتا ہے, وہاں پہ جا کے جب وہ سروس لیتا ہے تو ہم نے فیڈ بیک کے 2-3 میکانزم رکھے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے وہاں پہ ایک مشین رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ اپنی سروس کی پوری کر لے گا کمپلیٹ, تو اس میں مختلف بٹن بنے اس مشین پہ, اسمائلی فیس ہے, سیڈ فیس ہے, اینڈ سو آن. سو وہ اپنی مرضی سے جس طرح سے ایجنٹ نے اس کو ٹریٹ کیا وہ اپنی فیڈ بیک دیتا ہے. اوکے, ایکسپریشن آف ایموشنز بیسیکلی. ایک تو وہ مشین سے بٹن پریس کر کے دیتا ہے. دوسرا ایکسپریشن وہ ایک ہمارا ایک سسٹم ہے جو سٹیزن فیڈ بیک مانیٹرنگ پروگرام ہے. وہ اس کو کچھ دنوں بعد یا شاید 24 آورس کے اندر اس کو ایک کال جاتی ہے کہ آپ فلان ٹائم پہ اس جگہ پہ اس کاؤنٹر پہ خدمت مرکز میں گئے تھے اور آپ نے یہ سروس لی تھی, تو آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش. اگر آپ اس سروس سے مطمئن ہیں تو 1 پریس کر دیں, اگر نہیں ہے تو 2 پریس کر دیں. تو اگر وہ نہیں ہوتا اور 2 پریس کرتا ہے تو پھر کال ایجنٹ اس کو کال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اینڈ سو وہ ساری پھر فیڈ بیک فالو اپ بہت ایفیشینٹ ہو گیا ہے. لیکن تیسرا جو ہے نا آپشن جو اے آئی والا ہے, اب وہ دیکھیں وہ اب کیمرہ اس کے سامنے اٹیچ ہے. اب یہ جس الگورتھم کی میں بات کروں اس کو ایکسپریشن انجن ہم کہہ رہے ہیں. سو ایکسپریشن انجن جو ہے اس کے فیشیل ایکسپریشن کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ مطمئن ہے یا نہیں مطمئن. تو جیسے ہی وہ کاؤنٹر سے اٹھ کے جائے گا, ایک آٹومیٹک جو ہے نا وہ میسج وہ سسٹم میں آئے گا کہ وہ سیٹسفائیڈ تھا یا نہیں تھا. تو یہ ممکن ہوا ہے اس اے آئی کی وجہ سے, ادروائز تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. ٹرو. تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو بیسیکلی آپ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے جو پازیٹیو پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا جائے. اور اس کے نا دیکھیں مختلف ایک چیز جو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے آئی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے نا, اس میں نوکریوں کے تھریٹس تو اتنے نہیں ہیں جتنے ادر تھریٹس ہیں. اب جیسے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, جو بھی ہم فٹ پرنٹ جو ہے ڈیلی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ آپ سمیت ہم سب لوگ جو ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ اس کے مختلف اس پہ بھیجتے ہیں, تو ہمارا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. ہم جو بھی کسی ٹاپک پہ جو کمنٹ کرتے ہیں, جو کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اس پہ جو بولتے ہیں, ہماری آواز ہماری ویڈیو اب سب کچھ جو ہے ایک جگہ پہ کاپی سیو ہو رہا ہے. تو کوئی بھی جنریٹیو اے آئی ٹول جو ہے اس کی مدد سے ہماری ایک ایسی ویڈیو بھی بنا سکتا ہے جو کہ شاید ہم نے وہ نہ کہی, مینیپولیٹو پرپسز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. سو اس مقصد کے لیے ہمیں اپنی ریگولیشنز کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اب میں اس ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک سینیٹر نے اپنی آواز 2 منٹ کی آواز اپنی سنائی, اور وہاں پہ اے آئی کے کافی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے اس پورے سیشن میں, اور اس نے کہا کہ یہ جو بولا گیا ہے یہ آواز تو میری ہے, میں فرنزک کرایا میں نے اس کا, تو فرنزک سے لگتا ہے کہ آواز میری ہے, لیکن یہ نہ خیالات میرے, نہ یہ میں نے کہا ہے کبھی,
اور یہ صرف اور صرف ایک جنریٹیو اے آئی ٹول سے یہ آواز بنائی گئی ہے. تو یہ وہ تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ریگولیشنز کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے فرنزک کے نظام کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے یہ جو ہے وہ اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ نہ صرف ہم فیس کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا فیس کرے گی. اب ایشو یہ ہے کہ اس میں اب ریگولیشن اتنی تیزی سے نہیں بنتی جتنی تیزی سے آئی ٹی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی بہت تیز ہے, ریگولیشن کا کام ٹریڈیشنلی بہت سلو ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے جو تھریٹ ہے, پوٹینشیل تھریٹ ہے فار دی ہیومینٹی, ناٹ فار پاکستان, اٹ از گلوبلی دی سیم ایشو, پورے گلوبل ولیج کے لیے تھریٹ ہے. تو اس کو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طریقے سے دنیا اور ہم اکٹھے مل کر اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں, ان چیلنجز کو کیسے نپٹتے ہیں. اے آئی پہ بھی اب ہم نے بات کر لی. سر آپ بورڈ ممبر رہے اتنے لمبے عرصے سے اور آپ کا ایکسپیرینس ہے. اب اپ کمنگ 5 ایئرس میں کیونکہ جہاں ہم اتنے سارے ایشوز فیس کر رہے ہیں, سم ہاؤ ایم پریٹی شیور آئی ٹی بھی افیکٹ ہو رہا ہوگا, اور دو پروگریس کی چیزیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں, بٹ اسٹل اپ کمنگ 5 ایئرس میں کیپنگ ان یو دا اسٹیبلٹی اینڈ ادر کنڈیشنز, آپ کا کیا ایم ہے, کیا ٹارگیٹ ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں کو آئی ٹی کے حوالے سے اور اباؤٹ اینی تھنگ آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو بھی. دیکھیں ابھی انیشیلی جب آئی ٹی یہاں پہ نیا نیا آیا اور ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو بہت سارا کام ہم نے سائلوز میں کیا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم نے الگ الگ سسٹم بنائے. اس وقت آج کل ہم اس کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, ہم ایک اوور آل سسٹم بنانے جا رہے ہیں جس کا پرپز یہ ہوگا کہ ہم تمام کے تمام جو ہے جو سروسز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکیں. اب ہماری ملٹی چینل اپروچ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹیزن سروسز. اب سٹیزن کی گورنمنٹ سے انٹریکشن جو ہے اس کو بہتر کرنا از دی پرپز. اگر وہ آپ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ جو ہے اس انٹریکشن کی مدد سے آپ نے ان کی نہ صرف گڈ ول بہتر کر دی بلکہ آپ نے ان کے مسائل بھی حل کر دیے. سو ہم اس انٹریکشن کو اتنا پازیٹیو کر رہے ہیں, ان کو ہم چینل پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈپارٹمنٹس کی جو سروسز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ بھی دے رہا ہے, اسی طریقے سے جو ہماری خدمت مراکز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک آن لائن ایپ بھی بنائی جس کو گو پنجاب کا نام دیا ہے, وہاں سے ہم سروس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی آپ نے نام سنا ہوگا مریم کی دستک ایک سروس ہم نے لانچ کی ہے, جس سے لوگ گھر بیٹھے ایک کال کر کے اپنی یا موبائل ایپ یوز کرتے ہوئے تمام قسم کی سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. سو وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس کے تحت جو ہے اب وہ ایک الگ ایک نیا چینل ایڈ ہوا ہے اس سروس پورٹ فولیو میں. ابھی اس کے بعد اگلے سالوں میں انشاءاللہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا چینل لے کے آئیں جو کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا اے ٹی ایم مشین دیکھی ہیں آپ نے, اسی طرح بہت سارے کیوسک لگے ہوتے ہیں. ہم ایک سروس کیوسک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کا اس وقت پی او سی جو پروف آف کانسیپٹ ہم چلا رہے ہیں وہ سیلف سروس کیوسک یہ کرے گا کہ جب آپ جائیں گے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروانے کے بعد, تھم امپریشن کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے بعد آپ وہ مشین آپ کے لیے اوپن اپ ہو جائے گی. آپ جو بھی سروس لینا چاہیں ٹچ سکرین بیس پہ اپنی بیسک انفارمیشن ڈالیں گے اور جو وہاں پہ سہولتیں اویلیبل ہوں گی, ساتھ ہی ایک پرنٹر بھی لگا ہوگا, آپ اپنی پیمنٹ بھی کریں گے اپنے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے, اور ساتھ ہی وہ جو ہے آپ کو وہ سروس وہاں سے مل جائے گی. اور یہ بہت سارے ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کریں گے کہ جتنے پلازاز ہیں, جتنی مختلف جگہیں ہیں, ایسی پبلک پلیسز ہیں, وہاں پہ یہ لگائے جائیں. تو آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو اب کنسولیڈیٹ کرنے جا رہے ہیں. جتنے بھی کام ہم نے آلریڈی کیے ہیں اس میں کنسولیڈیشن کے بعد اب اس میں ہم اے آئی کو انٹروڈیوس کرا کے ایک ایسی چیزیں لے کے آئیں گے جو کہ آنے والے وقت کے لیے, آنے والی نئی ٹیکنالوجیز کے لیے اس میں بھرپور فائدہ دے گی. ٹرو سر. میسج ہے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو, مسکنسیپشنز جو بنے ہوئے ہیں اور جو ڈسٹرسٹ ہے ٹیک پہ ابھی تک, اور جو گیپ آ رہا ہے ہمارے پاس بٹوین دا یوٹیلائزیشن اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آئی تھنک دس از دا اونلی فیلڈ جس میں شاید سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ ٹرسٹ کی وجہ سے اور لیک آف اپرچونیٹیز اور آئی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بہائنڈ کہ تھوڑا سا گیپ ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل ویوز ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں اور بھی مختلف چیزوں پہ مختلف ویوز ہوتے ہیں, لیکن بس میری سب سے گزارش یہ ہے, یہ میسیج ہے کہ جب بھی کوئی چیز انفارمیشن شیئر کریں انٹرنیٹ پہ, اس کو یہ چیک کر لیں کہ اس کا سورس کیا ہے, اس کو یہ چیک کر لیں کہ اس میں میٹ کتنا ہے, اس کو یہ چیک کر لیں کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے. لیکن آئی ٹی جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اس نے بدل کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کو. پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں تو ہم انٹرنیٹ اور آئی ٹی کے بغیر نہیں موو کر سکتے. سو یہ ساتھ ساتھ ہمارے, اور اگلے 10 سال جو آنے والے ہیں وہ ویب 3, وہ مشین لرننگ, وہ بلاک چین, وہ اس کے بعد نئی ٹیکنالوجیز کا دور ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج جو ویب ہم دیکھتے ہیں آج کے 10 سال بعد وہ ویب وہ نہ ہو. سو یہ اتنی تیزی سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, تو آپ اسٹرک ٹو دی نیو فیلڈس, نئے فیلڈس کو اڈاپٹ کریں
اس کو اپنے لیے تھریٹ محسوس نہ کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں. میرا آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے. True. Thank you so much, sir. We talked about AI, information technology, human perspectives on that. Being an expert, we had all the analysis based upon the technology and the relevant fields. Hope we will cater these issues in near future. Till that, Allah Hafiz.